مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ ثم رددناه أسفل سافلين۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين۔ صدق الله العظيم۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، آقا میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، آقا میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، آقا میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ۔ یہ دوا وہی ملے گی، یہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، میرا دل تڑپ رہا
رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ آقا میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ یہ دوا وہی ملے گی یہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا میری آنکھ کو دکھا دو میری آنکھ کو دکھا دو شہیدی کا آستانہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ آقا میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ اور نہیں مال و زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا نہیں مال و زر تو کیا ہے نہیں مال و زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا میرے عشق مجھ کو لے چل میرے عشق مجھ کو لے چل تو جانب مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ حضرت سیدنا جعفر بن محمد علیہ رحمت اللہ الاحد سے مروی ہے جس نے کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود لکھا جب تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک کتاب میں رہے گا فرشتے اس شخص پر صبح و شام درود بھیجتے رہیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ بیت المعمور کا نام تو ہم نے سنا ہے لیکن یہ کیا ہے اور کہاں واقع ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرشتوں کے کعبے کا نام ہے بیت المعمور۔ آسمان والوں کا قبلہ کعبہ جو ہے وہ بیت المعمور ہے، آسمان پر ہے، اور جو ہمارا زمین پر کعبہ شریف جلوہ فرما ہے عین اس کی سیدھ میں، اور اس کا طواف فرشتے جو ہیں آسمانی مخلوق یہ کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں محمد یوسف مختاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ پہلی خاتون کون ہے جنہوں نے اپنے کان چھدوائے
जवाब अता फरमाइए, जज़ाकल्लाह खैरा। ये कान में सुराख जैसे औरतें करती है ना बाली वगैरह पहनने के लिए, सबसे पहले हजरत सैयदतुना हाजिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कान छिदवाए। मेरा नाम खादिम हुसैन अत्तारी है। मेरा ताल्लुक बाबुल मदीना के इलाके चनेसर गोड से है। प्यारे बाबा जान, आपकी बारगाह में सवाल ये है, आपने सलाम करने से मुतालिक कई बार मदनी फूल इरशाद फरमाए हैं, लेकिन ये बताइए कि सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम और वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू के अल्फाज किसने अदा किए? जज़ाकल्लाहु खैरा। सबसे पहले सलाम के अल्फाज जो हैं अस्सलामु अलैकुम, तो ये हज़रत सैयदना आदम सफ़ीयुल्लाह अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम ने अदा फरमाए, और जवाब के अल्फाज फरिश्तों ने अदा किए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे बाबा जान, ये इरशाद फरमाइए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ नमरूद का क्या झगड़ा था? नमरूद की तरफ से झगड़ा था कि मुझे रब मानो, और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से ऐलान हक था कि मैं नहीं मानूंगा, तो रब है ही नहीं, मेरा रब तो एक ही है जिसने तुझे भी पैदा किया और मुझे भी पैदा किया। कोई जायदाद का झगड़ा नहीं था, कोई दुनियावी झगड़ा नहीं था। और आज भी हमारा इन मानो कर हर अल्लाह और रसूल के मुनकिर से झगड़ा है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बापा जान, मेरी मुलाकात एक इस्लामी भाई से हुई जिनकी उम्र 17 साल है। उन्हें दाढ़ी रखने का बहुत शौक़ है और वो इस मामले में वो शेव बनवाते हैं कि दाढ़ी जल्दी आ जाए, तो ऐसा करना कैसा? हमारी रहनुमाई फरमा दीजिए। अगर दाढ़ी निकल आई है और अब वो शेव करवा रहेंगे, घनी हो जाए, बढ़ जाए, तब तो ज़ाहिर गुनाहगार है कि बालिग हो गया, अब दाढ़ी आ गई तो रखना वाजिब हो गया। और दाढ़ी बिल्कुल रुआ भी नहीं निकला तो इसमें कोई शेव करे ये समझ में आ नहीं रहा। कैसे करेगा? काहे का शेव करेगा? चमड़ी छिलेगा क्या? फिर भी अगर कोई चमड़ी छीलता है इस तरह कि शेव बिल्कुल रुए भी नहीं आए और ये रगड़ता है, तो इसको किसी नफ्सियाती डॉक्टर से रुजू किया जाए, इलाज करवाया जाए उसका, कहीं ये खूनम खून ना कर दे अपने चेहरे को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान, बाबुल मदीना से मेरा ताल्लुक़ है। बाबा जान, ये मदनी चैनल के अक्सर सिलसिलों में मुबल्लिगीन ये नियत करवाया करते हैं कि क़य्यिदुल इल्म बिल किताबा, के इल्म को लिख कर कैद कर लो। अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि सबसे पहले कलम से लिखने की इब्तिदा किसने की? जज़ाकल्लाहु खैरा। हज़रत सैयदना इदरीस अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम ने, वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बापा जान, आपके बारगाह में मेरे 2 सवाल हैं। कुछ इस्लामी भाई फर्ज की दूसरी रकात के कायदे में इमाम के उठ जाने के बाद कुछ देर बैठे रहते हैं और तशाहुद मुकम्मल करते हैं। क्या तशाहुद मुकम्मल पढ़ना लाजमी है, या अगर मुकम्मल ना पढ़ सका तो नमाज पर क्या असर पड़ेगा? दूसरा सवाल कि जमात से पहले ये ऐलान किया जाता है कि इस तरह खड़े हों
کندھے رگڑ کھا رہے ہوں. کچھ اسلامی بھائی اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ نماز پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے. بعض اوقات سائیڈ بھی تھوڑی ہل جاتی ہے، بلکہ نماز میں ساری توجہ اسی طرف بڑھ جاتی ہے. اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے. احمد ابراہیم ضلع رحمیر خان کوٹ سمابہ سے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشہد پڑھنا یہ ہے واجب، اور بقدر تشہد آخری قاعدے میں بیٹھنا یہ ہے فرض. تو بہرحال یہ کہ امام اگر تشہد مکمل کر چکا ہو تب بھی مقتدی کو تشہد ان تحیاتوں سے لے کر ورسولہ تک مکمل پڑھنا ہوگا، چاہے امام سلام بھی پھیر دے. پورا کر کے یہ اپنا سلام مقتدی پھیرے گا. یہ فتح رضویہ شریف میں ہے کہ صفوں میں اس طرح کھڑے ہوں، گردن سیدھ میں، کندھے سیدھ میں، پاؤں کے ٹخنے سیدھ میں، غالباً یہ بھی ہے ٹخنے سیدھ میں، اور مونڈے سے مونڈھا چھل رہا ہو، یہ لکھا ہے. تو چھل رہا ہو، پھر اب ہمارے ہاں یہ الفاظ اب رائج نہیں ہے. چھل رہا ہو تو یہ چھلے تو کپڑا پھٹے تو پھر چمڑا چھلے، کندھا چھلے نا تو یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہاں چھل رہا ہو سے میں نے لغت میں دیکھا تو معنی یہ نکلے رگڑ کھا رہا ہو، کندھے سے کندھا رگڑ کھا رہا ہو، یہ مطلب معنی بنتے ہیں اعلیٰ حضرت کی اس عبارت کے. اب اگر کوئی واقعی ایسی سختی سے رگڑتا ہے تو سختی سے رگڑ کھا رہا ہو، یہ نہیں لکھا نا، رگڑ کھا رہا ہو. تو اس میں ایسا تکلف تو نماز کے کسی بھی فعل میں نہیں ہونا چاہیے جس سے خشوع اور خضوع جاتا رہے اور دوسروں کے لیے ایذا کا باعث بنے، یہ تو اور بھی خطرناک ہے. شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اعتدال قائم رہے کہ یہ رگڑ بھی کھا جائے، خود کو بھی ایذا نہ ہو، دوسرے کو بھی ایذا نہ ہو، اور مسئلہ بھی صحیح ہو، اس پر عمل ہو جائے، یہ کرنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے، جگر اور دل کے خون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خون کو نکال کر پکایا جائے. ابھی جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ دل کو خون سے صاف کر دیا گیا ہے. اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. اگر دل ثابت پک جائے تو اس خون کو کیسے جدا کیا جائے؟ جواب ارشاد فرمائیے. دل کے اندر جو خون ہے، دل اور جگر، جگر یعنی کلیجی، لیور عربی میں بولیں گے کبد، تو کلیجی میں شاید زیادہ سمجھتے ہوں گے، کلیجا میں بھی سمجھتے ہوں گے، مگر بعض ایسے ہوں گے جنہوں نے کلیجی کبھی دیکھی نہیں ہوگی، کھائی ہوگی پھر بھی نہیں دیکھی ہوگی، ایسے بھی ہوں گے شاید. خیر، تو دل اور کلیجی کے اندر خون ہوتا ہے. کلیجی کے اندر بھی باقاعدہ اس کی رگیں جال بچھا ہوتا ہے، تو کاٹتے ہیں نا کلیجی کو تو اندر سے خون نکلتا ہے. تو کلیجی اور دل کے اندر بھی خون ہوتا ہے، 4 خانے ہوتے ہیں دل میں. تو ان کے اندر خون جو ہوتا ہے یہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہے، مگر ان کے کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے.
لہذا دل کو اس طرح مطلب یعنی کہ چاروں طرف چیرا جائے کہ اس کے خانے کٹ جائیں خون کے. اس میں مرغی کا دل ہوتا ہے نا، اس میں بڑا پرابلم ہوتا ہے. یہ عام طور پہ لوگ پورے کا پورا دل ڈال دیتے ہیں پکانے میں، تو اس طرح وہ خون بھی پک جاتا ہے. بکرے کا دل تو پورا پکانے کا رجحان نہیں ہے، کہیں ہو تو پتہ نہیں ہے مجھے. اس کو کاٹ کے ہی پکاتے ہیں، بکرے کا یا بڑے جانور کا ٹکڑے کر کے، تو خون اس کا نکل جاتا ہے. جمع ہوا لوتھڑا ہوتا ہے بعض اوقات، تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انگلی سے نکال کے پھینک دیتے ہو، پھینک دینا چاہیے. تو اب اگر مرغی کا دل ثابت پک گیا، خون بھی پک گیا اس میں، اب اس کو انگلیوں سے ہی یعنی کہ توڑ دیں یا چھری سے توڑ دیں یا چمچ سے اس کو کھول کر، تو اس کے کھانے اور اب اتنے پکنے کے بعد سخت نہیں رہتے. کھول کر اگر اس کو آپ ہلکا سا نل کھول کر اس میں دھو لیں گے نا اچھی طرح، اندرونی حصہ دبا کے، تو خون نکل جائے گا، جمع ہوا ہوگا. انگلی سے بھی آپ دیکھیں گے نا تو کالا کالا ہو جاتا ہے پکنے کے بعد، تو یہ خون نکل آئے گا. جب خون نکال لیں اس کا تو کھا لیں. دل کو پھینکے نہیں، یہ کھایا جاتا ہے. اب بولا اندر خون ہے تو وہ پورا دل پھینک دیا نہیں، اس کو دھو لیں، خون جدا کر لیں، کھا لیں. مرغی کی تلی بھی پھینکنے کا عرف ہے، رواج ہے، پھینک دیتے. اور یہ نہیں پھینکتے جو اس کے گوشت بیچتے ہیں نا مرغی کا، یہ ہاتھوں سے نکال نکال کے اس کی ڈھیری کرتے یا اس کو شاید وزن میں چلاتے. دل، تلی، کلیجی، اس کی الگ یہ لوگ ڈش بناتے. لیکن اگر عوام کٹوائے نا مرغی تو بعض اوقات یہ سارے کا سارا ہاتھوں میں دل، جگر، کلیجی، تلی، پتھری، اس کو عام طور پہ لوگ پوٹا بھی بولتے، تو یہ پھینک دیتے ہیں لوگ. یہ پھینکتے کیا وہ سائڈ پہ کر لیتے ہوں گے، پھر وہ اس کو بیچتے. تو یہ جو چیز کھائی جاتی ہیں وہ کھا لینی چاہیے، وہ چھوڑنی نہیں چاہیے. تو تلی بھی ایک گولی ہوتی ہے ہاتھوں میں، بالکل کلیجی رنگ کی، ایک گول گول بالکل گول ہوتی ہے. یہ نہ اندر کوئی سا اس کو کاٹ پیٹ کر کو صاف کرنے کا بھی مسئلہ نہیں ہے، وہ پوری کی پوری آپ پکا سکتے ہیں. اس کو کھائی جاتی ہے، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ کلیجی سے کسی طرح لذت میں کم نہیں ہوتی، زیادہ ہو سکتی ہے، کم نہیں ہوتی. آپ کھا کے دیکھیں. مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کی آپ کو رہنمائی ہوتی رہے گی. بکرے کی تلی دیکھی ہے کسی نے؟ ان میں بھی ایک تعداد ہے جنہوں نے نہیں دیکھی. ہاں، یہ بھی پوچھیں تو پتا چلے کہ وہ کہاں ہوتی ہے، سر کے کون سے حصے میں ہوتی ہے تلی، تو پھر یہ چکرا جائیں گے. شاید سر میں نہیں ہوتی ہے تلی، پیٹ کے اندر ہوتی ہے، اوجڑی کے ساتھ بعض اوقات چپکی بھی رہ جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، اساتذہ جات مجلس سے محمد انور اتاری، آپ کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے. اپنی زمین مسجد مدرسے کے لیے وقف کرنا کیسا، اور جسے اس کا متولی بنائے جائے اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا متولی کو خالی پلاٹ کی بھی دیکھ بھال کرنی ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں. مسجد یا مدرسے کے لیے زمین وقف کرنا بہت اچھا کار ثواب، آخرت کے لیے نفع بخش کام ہے. جو مسجد بنا ہے اس کے لیے تو حدیثوں میں فضائل بھی ہیں، جو چاہے چھوٹی سی مسجد بنائے گا اس کو بھی جنت میں محل ملے گا. اچھا، متولی کی ذمہ داریاں جو ہے نا، یہ کافی تفصیلی مسئلہ ہے،
تو متولی میں یہ خوبیاں ہوں، فاسق معلن نہ ہو، علل اعلان فسق کا ارتکاب نہ کرتا ہو، کبیرہ گناہ ایک بار کیا تو فاسق، صغیرہ گناہ پر اصرار کیا تو فاسق، یعنی فاسق معلن سب کے سامنے کیا تو فاسق معلن ہے، علل اعلان کیا تو، جیسے داڑھی منڈا یہ فاسق معلن کہلاتا ہے، ایک مٹھی سے جو گھٹاتا ہے وہ فاسق معلن کہلاتا ہے۔ فاسق معلن جو ہوتا ہے نا اس کو اتنا ہی سمجھ لے کہ اس پر گویا لعنت اترتی رہتی ہے۔ آپ وہ جہاں جو داڑھی کا رسالہ ہے نا اعلی حضرت کا لمحۃ الضحیٰ فی اعفاء اللحیٰ، اس کے آخر میں وہ جدول پڑھے کہ فاسق معلن بلکہ فاسق خود کتنی قباحتوں میں مبتلا ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ گناہوں سے بچائے ہم کو۔ تو فاسق معلن نہ ہو، یعنی غیر فاسق معلن ہو، دیندار ہوشیار، ڈبہ نہ ہو، دماغی طور پر ہوشیار ہو، اور کارگزار یعنی ایکٹیو، اور وقف کے ضروری مسائل سے واقف، درست تصرفات کرنے والا، یعنی اس کا صحیح استعمال کرنا بھی آتا ہو کہ وقف کا استعمال کیسے ہوتا ہے، کس کس کام میں یہ اپنا اختیار استعمال کر سکتا ہے، اور درست جو ہے نا یہ اس میں اختیارات کو استعمال کرنا جانتا ہو۔ اور جب بھی کوئی نیا مسئلہ درپیش ہو تو اس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ مفتیان کرام سے پوچھ کر عمل کیا کرے، ان کو پوچھ کر عمل کرنے والا ہو، اپنا وہ قیاس سے سارا طے نہ کر لے۔ اور اس کی مزید تفصیل بہار شریعت میں موجود ہے، بہت اس کے مسائل ٹف ہیں، تو آج کل تو پتہ نہیں اس طرح کا متولی کہاں سے لائیں گے، بہت دشواری ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور علم دین حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ جو بھی متولی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مطالعہ کرے بہار شریعت، 10ویں حصے میں وقف کے احکام ہیں، بہار شریعت 10واں حصہ، اور یہ اپنی مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی کا دوسری جلد میں 10واں حصہ ہے۔ چندے کے بارے میں سوال جواب میں بھی ہیں مختصر سے مسائل، بہار شریعت میں تفصیل ہے، پھر بھی مفتیان کرام سے رجوع کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا ان سے۔ کئی نئے مسائل پیش آئیں گے جو بہار شریعت میں ہو سکتا ہے نہ ملے، تو یہ مفتیان کرام سے رہنمائی لینی ہوگی۔ ہر مسجد کے مولانا سے پوچھ کر مسئلہ حل نہیں ہوگا، صرف مفتی جو دارالافتاء میں بیٹھتا ہو، اسٹیج کا مقرر ہوگا تو وہ شاید آپ کی رہنمائی نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کو اتنا ٹائم نہیں ملتا ہوگا۔ جو دارالافتاء میں بیٹھتا، بھلے پہلے مفتی تھا بھی، تو یہ جب اسٹیج اور مقرر بنا نا تو اب وہ ادھر سے پکڑ ڈھیلی ہو جائے گی فقہی مسائل سے، کیونکہ فقہی مسائل یہ بہت سب سے مشکل فن ہے، اس کی گتھیاں سلجھانا، اور علم فقہ یہ سب سے افضل علم ہے۔ بہت مشکل ہے یہ۔ مفتی جو ہوتا ہے یہ بہت عقل مند ہوتا ہے، ایسے مطلب موٹی موٹی عقل والا مفتی بن نہیں سکتا۔ لوگ بھلے اس کو مفتی کہتے ہوں، مفتی زیرک، ہوشیار، معاملہ فہم، معاملے کو سمجھنے والا۔ اب ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ سوال بھی نہیں سمجھ آتی، ہم جواب کیا دیں گے؟ کہ عام طور پر جو مذہبی طبقے سے یا امام وغیرہ بعد ہوتے ہیں، سوال بھی ان کو سمجھانا دشوار ہوتا ہے بعض اوقات، تو جب سوال ہی نہیں سمجھ آئے گی تو جواب کیا دے گا؟ تو مفتی میں یہ بھی صلاحیت ہو کہ سوال سمجھ سکتا ہو، کیونکہ سوال بعض اوقات سرسری طور پر سوال سنتے ہیں نا تو اس کے الفاظ سے یوں لگتا ہے کہ یوں پوچھ رہا ہے، لیکن بعض اوقات اس کے الفاظ میں ایسی پیچیدگی ہوتی ہے
کہ جواب کی کئی صورتیں بن جاتی ہیں، یہ شاخیں نکلتی ہیں. تو یہ سب مفتی جو ہوگا نا ماہر، یہ وہ سمجھ سکتا ہے، ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اپنے عزم کا اظہار کریں. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور کفل مدینہ انشاءاللہ. سر پہ امامہ، رخ پہ داری، سر پر زلفیں، اکثر نظریں، حیا سے نظریں انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ، مسجد برا تحریک. پہلے تولو، پہلے تولو، پہلے تولو، بعد میں بولو. ایک چپ، ایک چپ، ایک چپ. عظمت مصطفیٰ، عزت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، حسن و جمال مصطفیٰ. ہم گستاخان رسول سے بیزار ہیں، بیزار. ہم گستاخان رسول سے بیزار ہیں، بیزار. ہم گستاخان رسول سے بیزار ہیں، بیزار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب بھائی ایس ایم ایس کے ذریعے جو ہمیں سوالات ملتے ہیں، غوث کے معنی کیا ہیں؟ فریاد رس، فریاد سننے والا، فریاد کو پہنچنے والا، فریاد اور داد رسی کرنے والا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ. پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے کہ جانوروں کی آنتوں میں غلاظت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو کھانے کی بھی شرعاً اجازت نہیں. اگر ان آنتوں کو پانی سے اچھی طریقے سے صاف کر دیا جائے کہ بظاہر جو ہے وہ غلاظت نظر نہ آ رہی ہو، تو اب کیا اس کو کھا سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ. یہ آنتوں کو تو نہیں کھا سکیں گے. آنت یعنی غلاظت جس جگہ سے متصل تھی، اب یہ دھو لیا، پاک تو ہو گیا. اگر واقعی دھو کے پاک کر لیا جس طرح پاک کیا جاتا ہے، لیکن اس کو کھانے کی اجازت نہیں ملے گی. جیسے اوجڑی، اوجڑی بھی دھو کر اچھی طرح دھو کر پاک کر لی، تب بھی اس کا کھانا مکروہ تحریمی رہے گا، ناجائز اور گناہ رہے گا. اسی طرح آنت کا بھی. البتہ اوجڑی میں یہ نا کہ اس کی چونکہ اوجڑی موٹی ہوتی ہے، خاص کر بڑے جانور کی اوجڑی سے اس کی کھال اتر جاتی ہے اندر کی، وہ تولیہ جیسی ہوتی ہے، نوک دار، جس سے نجاست متصل تھی، یہ اتار لی. اب سفید گوشت بچ گیا، یہ بٹ ہے اور یہ کھانا جائز ہے. آنت میں یہ اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اس کا بھی کوئی چھلکا اتارا جا سکے، خود ہی چھلکے جیسی ہوتی ہے آنت. تو اس لیے آنت کا کھانا مکروہ تحریمی ہے، چاہے کتنا ہی دھو لے. اور بغیر دھوئے کھائیں گے نجاست، پھر تو حرام. یعنی پاک کیے بغیر تو کچھ بھی نہیں کھا سکتے. گوشت پر بھی اگر بہتا خون لگ گیا ذبح کے وقت کا، اب اس کو بھی دھو کے پاک کرنا پڑے گا، ورنہ کھائیں گے تو گناہ گار ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ آنتیں دھونے کی یعنی کوئی مشینری اور یہ سب کوئی مطلب یار پیٹ دیکھو کیا کیا رستے بتاتا ہے. پاکستانی تو خیر یہ انداز نہیں تھا، بیرونی ممالک میں کہیں ہوتا ہوگا. عرب میں کھایا جاتا ہے، آنتیں کھاتے ہیں، یہاں بھی کھاتے ہوں گے. آنتوں میں قیمہ بھر کر بھی کوئی ڈش بنتی ہے. آنتیں کام آتی ہیں اور کاموں میں. جیسے آپ نے بیڈمنٹن شاید بولتے، کیا بولتے، جالی بیٹ،
जी पापा, बैडमिंटन का। अच्छा, ये जाली बैट जो होता है ना, बैट में जो जाली होती है, ये भी आंतों की पहले तो बनती थी, अब हो सकता है कि इसमें वो प्लास्टिक, रैकेट कहते हैं उसको, रैकेट पापा। ये जाली बैट को, हाँ रैकेट कहते हैं। तो सुना था ये आंतों से बनती है, बहुत मजबूत होती है। पहले ये आंतें जो है ना, ये स्टिचिंग में काम आती थी। इन्हें जैसे सर फट गया या बदन को टांके लगाते थे, तो ये आंतों से टांके लगाते थे। अब शायद जदीद टेक्नोलॉजी है, अब हो सकता है कुछ, क्योंकि हाथों में ये होता था कि ये खुद ही डिजोल्व हो जाती थी, हल हो जाती थी, खुदा बेहतर जाने वो अब क्या सूरत हाल है। तो जो हाथे धोते हुए दिखाया जा रहा है ना, ये मुमकिन है खाने के लिए ना दिखाया जा रहा हो, इसके और जो इस्तेमाल है, इन इस्तेमाल के लिए ये धोई जा रही हो इस एहतिमाम के साथ। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अवैस सत्तारी है। मेरा ताल्लुक हॉलैंड के शहर रोटरडैम से है। प्यारे बापा जान, आपकी बारगाह में सवाल है, जो लोग कहते हैं कि या गौस मेरी झोली भर दो, ख्वाजा मेरी झोली भर दो, हम तो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह से मांगना चाहिए, तो वजाहत फरमा दें इस तरह कहना कैसा? जज़ाकल्लाह खैर। हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह से मांगना चाहिए। और जब तक बच्चा रोता नहीं है, अम्मी दूध नहीं पिलाती, अम्मी बच्चे को नहीं कहती कि अल्लाह से मांग दूध पिला दे, ये रोने में इसकी खामोश फरियाद है ना, मुझे अम्मी दूध पिला, भूख लगी है। और आपको अगर अम्मी थोड़ा लेट कर दे खाना, अम्मी खाना लाओ, बहुत भूख लगी है, तो अल्लाह से कहोगे या अल्लाह भूख बहुत लगी है, खाना खिला दे। अल्लाह खिलाने पर कादिर है, इसमें कोई शक भी नहीं है। इसी तरह बहुत सारे मामलात हैं कि माँ बाप की मदद से तो बच्चा पेट में करार पकड़ता है, फिर वो माँ की मदद से पलता है, दूध पीता है, बाप कमा कमा के खिलाता है, पिलाता है, पाल पोस के बड़ा कर, सब इमदादें हैं ना। मदद दूसरे को फायदा पहुंचाना, मदद करना, नफा पहुंचाना, तो ये सब नफा पहुंचाते रहते हैं। फिर नौकरी करता है सेठ, नफा पहुंचाता है, तनख्वाह बढ़ानी होती है तो वो सेठ को ही बोलता है कि तनख्वाह बढ़ा दो, महंगाई बढ़ गई है। तब किसी को ये आयत याद नहीं आती, अल्लाह तमाम रोजी देने वालों से बढ़कर रोजी देने वाला है। यहाँ तो खैर ये इशारा है कि जाती तौर पर रज़ाक अल्लाह है, लेकिन दूसरे भी रोजी देने वाले हैं, तो इशारा है ना। मगर सबसे बेहतर रोजी देने वाला अल्लाह है, दूसरे अल्लाह की अता से रोजी देते हैं, तो सेठ इन होकर रोजी दे रहा है ना। गौस पाक का नाम आएगा, ख्वाजा साहब का नाम आएगा, तब रब याद आता है कि हम तो अल्लाह के बंदे हैं। तो माँ बाप के पास मांगते तो फिर खुदा क्यों याद नहीं आता? चोरी हो जाती तो पुलिस मदद करती है, केस हो जाता तो जज मदद करता है, हाकिम इंसाफ दिलाता है। आला हज़रत फरमाते ना, हाकिम हकीम दादो दवा दे ये कुछ न दे, है ना। हाकिम तुम्हारी फरियाद सुनकर तुम्हें इंसाफ दिलाए, हकीम तुम्हें दवा दे और शिफा दिलाए, और तुम फिर कहते भी हो हाँ भाई कैसे ठीक हुआ, किसका इलाज करा, ओ फुला डॉक्टर की दवा बहुत अच्छी यार, उसके हाथ में शिफा है, बस एक इंजेक्शन लगाया अपना दर्द चला गया, है डॉक्टर ने शिफा दे दी। शाफी अल अमराज तो अल्लाह है। हाकिम हकीम दादो दवा दे ये कुछ न दे, ये माने सरकार कुछ न दे, औलिया किराम कुछ न दे, गौस पाक कुछ न दे, ख्वाजा गरीब नवाज कुछ न दे, दाता हुजूर कुछ न दे। हाकिम हकीम दादो दवा दे ये कुछ न दे,
مردود یہ مراد کی سایت خبر کی ہے. کون سی آیت قرآنی سے تو نے یہ سبق سیکھا کہ حکیم فریاد رسی کر سکتا ہے, حکیم ڈاکٹر علاج کر کے شفا دے سکتے ہیں, لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کچھ بھی نہیں دے سکتے؟ یہ قرآن کریم کی کون سی آیت سے تم نے نکالا؟ کون سی حدیث پاک سے استدلال کیا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ نہ حکیم فریاد رسی کر سکتا ہے, نہ حکیم علاج کر سکتا ہے, نہ ڈاکٹر شفا دے سکتا ہے. حقیقت میں جو بھی دیتا ہے رب دیتا ہے. اب حکیم فریاد رسی کر رہا ہے تو یہ اللہ کے دیے سے کر رہا ہے, اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے, توفیق سے وہ کر رہا ہے. حکیم ڈاکٹر جو علاج کر رہے ہیں, شفا مل رہی ہے, تو یہ سب اللہ کی عطا سے مل رہی ہے. اللہ نے دوا میں یہ خوبی رکھی کہ یہ شفا دے رہی ہے, لیکن رب جب چاہے گا تو دوا شفا نہیں دے گی. کہ جب بندہ دوا استعمال کرتا ہے تو دوا اور مرض کے درمیان ایک فرشتہ ہوتا ہے. جب اللہ تعالی شفا دینا چاہتا ہے تو وہ فرشتہ ہٹ جاتا ہے, تو دوا جو ہے مرض پر اٹیک کرتی ہے, حملہ کرتی ہے, مرض کو بھگا دیتی ہے, بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور جب اللہ شفا دینا نہیں چاہتا تو دوا اور مرض کے درمیان جو فرشتہ ہے وہ حائل رہتا ہے, ہٹتا نہیں ہے. تو یوں مطلب لاکھ دوا کر لو مرض جائے گا نہیں. اور ایسے بے شمار مریض آپ کو ملیں گے کہ جو بولتے ہیں ہم کو اتنے سال ہوئے علاج کراتے ہوئے, ٹھیک ہوتا ہی نہیں ہے. تو فرشتہ جو اللہ کے حکم سے وہ حائل مانا جائے گا یہاں, کہ وہ دوا کو مرض تک پہنچنے نہیں دے رہا. یہ نظام قدرت ہے. تو یہاں بھی فرشتہ, اللہ نے فرشتے کو مقرر کیا نا. اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے, لیکن عالم اسباب ہے. اچھا, اب بات یہ ہوگی کہ پھر انتقال کے بعد چلو مدد نہیں مانگیں گے, کیونکہ سوال میں تو یہ ڈائریکٹ ہے نا کہ بغیر کسی شرط کے کہ مدد کیوں مانگے, جولی وردو کیوں کہیں کسی اور سے. انتقال کے بعد بھی اللہ تعالی کی عطا سے مدد کر سکتے ہیں انبیاء کرام, اولیاء کرام. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی امداد فرماتے ہیں اللہ کی عطا سے. امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد میں اور امام ابن السنی وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا پاؤں سو گیا. کسی نے کہا انہیں یاد کیجئے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب یعنی پیارے ہیں. تو حضرت نے با آواز بلند کہا یا محمد, فوراً پاؤں کھل گیا. اور اگر اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو فالج ہو جائے, پاؤں سو جائے, یا فالج کا لکھا نہیں ہے یہاں, مطلب وہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ یہ کیا پاؤں سو گیا. تو اگر کسی کا پاؤں سو جائے تو ہم تو ذرا دنیاوی جتن کرتے ہیں, تو دنیاوی علاج بھی جائز ہے, لیکن یہ ہم تو سرکار سے مانگیں گے, جو مانگو وہ ملتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یوں مطلب سرکار کو پکارا اور بخاری کرتے کہ بخاری میں دکھاؤ. تو چلو بھائی, امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں یہ روایت حکایت موجود ہے. اس کے علاوہ بہت سارے مطلب یعنی کہ بہت ساری روایتیں کہ جن میں اس طرح کی روایتیں. چنانچہ امام نووی شارح مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب الاذکار میں اس کی مثل یعنی اس جیسی
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس کسی آدمی کا پاؤں سو گیا، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا تو اس شخص کو یاد کر جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، تو اس نے یا محمدہ کہا، اچھا ہو گیا۔ اور یہ امر ان دو صحابیوں کے سوا اوروں سے بھی مروی ہوا۔ اہل مدینہ میں قدیم سے اس یعنی یا محمدہ کہنے کی عادت چلی آتی ہے۔ حضرت بلال بن حارث سے ان کی قوم بنی مزنیہ نے درخواست کی کہ ہم مرے جاتے ہیں۔ وہ قحط کا دور تھا، غالباً قحط، بہت بڑا قحط ہوا تھا، تو ہم مرے جاتے ہیں، کوئی بکری ذبح کیجئے۔ فرمایا بکریوں میں کچھ نہیں رہا ہے، گوشت ہی نہیں بچا، گھاس کھائیں گی، چارہ کھائیں گی تو گوشت ہوگا، قحط ہے۔ تو انہوں نے اصرار کیا، نہ آپ کی قوم نے اصرار کیا، آخر بکری ذبح کی، کھال کھینچی تو نری سرخ ہڈی نکلی، سرخ ہڈیاں نکلی اس میں، یعنی کہ ٹھیک ٹھاک وہ سوکھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ندا کی، یعنی پکارا، یا محمدہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر بشارت دی۔ اس کو کامل میں ذکر کیا گیا۔ تو یہ اس طرح مطلب کئی ایسی روایتیں پہلے بزرگان دین سرکار کو پکارتے تھے۔ قصیدہ بردہ شریف میں بھی پکارنے کے دلائل ہیں، تو بہت ساری مطلب ایسی روایتیں، ایسے اشعار بزرگوں سے منقول ہیں کہ جن میں پکارا گیا۔ خود ہمارے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی یا رسول اللہ کہتے تھے اور سرکار سے مدد مانگتے تھے۔ آپ کا قصیدہ نعمانیہ، آپ نے شاید نام بعضوں نے سنا ہو، آپ کا ایک مشہور قصیدہ جو اہل علم میں مشہور ہے، قصیدہ نعمانیہ، اس میں ہے یا اکرم الثقلین یا کنز الورا، اے جن و انس سے بہتر اور ساری مخلوق کے خزانے۔ آگے یہ ہے کہ آپ کی سخاوتوں سے حصہ لینے کا حریص ہوں، تمنائی ہوں۔ یا اکرم الثقلین میں ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ سرکار کو پکارا انہوں نے اور سخاوت کی بھیک مانگی ہے۔ تو یہ مطلب پہلے کے جو حضرات تھے نا، یہ مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے تھے، اولیاء کرام سے مدد مانگتے تھے۔ میں نے خود مدینہ منورہ میں ایسی محفل میلاد میں حاضریاں دی ہیں کہ جہاں باقاعدہ یہ عرب لوگ اپنی طرز میں پڑھتے تھے، شیئن للہ یا عبد القادر، شیئن للہ یا عبد القادر، ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی، شیئن للہ یا عبد القادر، ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی۔ اب رہا کیا میں عربوں میں میں نے خود الحمدللہ شرکت کی ہے مدینہ منورہ میں، کسی کے گھر پہ، مطلب ایک شیخ تھے بیچارے، اب فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، تو وہ ہر بدھ کو یہاں ان کے یہاں میلاد ہوتا تھا، ایوری ویڈنسڈے، ہر بدھ کو، تو میں نے چند بار بدھ کو ان کے یہاں شرکت کی ہے۔ باپا جو قصیدہ بردہ ہے، اس کے نام کے اندر بھی تو کچھ مدد کا تذکرہ ہے نا؟ سبحان اللہ۔ قصیدہ بردہ یہ وہ قصیدہ ہے کہ جس کو شاید یہ جن کو وسوسے آتے ہیں نا، وہ بھی اس سے انکار کرنے کی ہمت نہیں کرتے، وہ اس سے مسلمہ بزرگ ہیں، امام بوسیری علیہ رحمت اللہ القوی۔
تو وہ اپنے ان کو فالج ہو گیا تھا، پیرالائز. انہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے اور اس میں ایک شعر انہوں نے لکھا جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کی، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی. اے مخلوق میں بہتر، اے مخلوق میں اکرم، اعظم، معظم، قابل احترام، آپ کے سوا کون ہے جس کی میں پناہ پکڑوں؟ جب مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں تو یا رسول اللہ آپ کے سوا کون ہے جس کی میں پناہ حاصل کروں؟ تو جب یہ سوئے تو رات ایک نورانی محفل دیکھی، کئی بزرگان دین جمع ہیں اور سارے نیکوں کے سردار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی جلوہ فرمائے. اتنے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امام بوصیری کو فرمایا شرف الدین جو قصیدہ رات کو لکھا میں سناؤ. یعنی اسی طرح کا یہ واقعہ ہے. تو آپ نے قصیدہ بردہ شریف سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سنایا. اس وقت یہ قصیدہ بردہ نہیں تھا، پر جو قصیدہ لکھا تھا، جو نعت شریف لکھی تھی، وہ سنائی. تو جب اس شعر پر پہنچے، غالباً یہی شعر ہے جو ابھی ہم نے پڑھا، تو جب اس شعر پر پہنچے، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی، یا اے تمام کائنات سے بہتر اور معظم مکرم، جب صدمات پہنچیں، جب حادثات پہنچیں، جب مصیبتیں آئیں تو کون ہے آپ کے سوا جس کی میں پناہ میں آؤں؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یمن کی ایک چادر تحفے میں دی اور اپنا دستے مبارک اس جگہ پھیرا تو یہ شفا یاب ہوئے. جب اٹھے تو ان کا فالج جو تھا وہ جاتا رہا، شفا یاب ہو چکے تھے، اور وہ چادر برد یمانی، یمن کی چادر ان کے پاس تھی. تو صبح جب یہ باہر نکلے دن کے وقت تو کسی نے پیچھے سے آواز دی، شرف الدین. مڑ کے دیکھا تو اس نے کہا کہ وہ رات کو جو آپ نے قصیدہ لکھا ہے اس کی ایک کاپی مجھے چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو کسی کو ابھی ذکر تو نہیں کیا اس قصیدے کا، تمہیں پتا کیسے چلا؟ تو عرض کیا کیوں چھپاتے ہو؟ جب سرکار کو تم رات کو سنا رہے تھے نا قصیدہ خواب میں بھی تو تھا وہاں. یعنی یہ بھی کوئی پہنچے ہوئے بندے تھے اللہ کے. خیر، تو یوں وہ برد یمانی یہ قصیدہ مبارک سن کر سرکار نے عنایت فرمائی نا، تو اس کی نسبت سے وہ قصیدہ بردہ اس کا نام پڑا. بردہ مانے چادر، چادر والا قصیدہ. تو اس میں پوری کی پوری مدد 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 مدد، المدد یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.